بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا وقت آنے کی 3 نشانیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ضرور سنیے اور تمام حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جب انسان کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب ہمارا اچھا وقت آنے والا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی مصیبتوں پریشانیوں میں تنگ آ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، آخر کب ہمیں زندگی میں سکون آئے گا، آخر کب ہماری زندگی خوشحال ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ تو آخر اچھا وقت جب آتا ہے تو اس سے پہلے کون سا وقت آتا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ اب ہم اچھے وقت میں آنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، اور انسانوں کے اوپر جو پریشانی آتی ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں، یہ اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے جو اچھا وقت آنے کا کھل جاتا ہے۔ دیکھو، پریشانیاں 2 قسم کے لوگ پر آتی ہیں اور اچھا وقت جو آتا ہے وہ بھی 2 لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں روزانہ اٹھ کر پوچھتی ہیں، مولا ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوبوں کے گھر چلی جا، جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پریشانیوں، مصیبتوں، جاؤ ان کے گھر میں، کیونکہ وہ میرے شکر گزار بندے ہیں، وہ شکر کریں گے۔ جب وہ شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر کسی انسان کا کوئی نقصان ہو گیا، مثلا کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو اب اس کو وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک ہاتھ ٹوٹا، اگر دونوں ٹوٹ جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بھائی، اگر کسی بندے کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کون کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو اس کو اس وقت بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک ہاتھ ہمارا ٹوٹ گیا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دوسرے ہاتھ کو بچائے رکھا، سلامت رکھا، اور اے اللہ تجھ سے دعا ہے ہمارے اس ہاتھ کو سلامتی عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نعمتیں زیادہ عطا فرمائے گا جب آپ شکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو مصیبتیں، پریشانیاں جو آتی ہیں وہ 2 لوگوں پر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ لہٰذا جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی انسان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حدیث قدسی کے ذریعے کہ وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کام نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں چاہتے، پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشانیوں میں ملوث ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، دین پر بھی چل رہے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نیک بندوں پر تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ تکلیفیں نہیں بلکہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر پریشانیاں ڈال کر ان کو آزماتا ہے، ان کو پرکھتا ہے کہ دیکھیں تم پریشانی میں کیا کرو گے، صبر کرو گے یا صبر کا دامن چھوڑ دو گے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں بچتا،
اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وہم و گمان میں یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جو پہلے لوگوں پر تکلیفیں آئی ہیں وہ تکلیف یا تکلیفیں پریشانیاں ہم پر بھی آ سکتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے اگر امتحان ہو تو ہمیں پھر اس پر صبر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بندے اگر نیکی کی طرف چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، پھر اس پر پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وہ پریشانیاں آنا ہی نشانی اس بات کی ہے کہ اس کا اچھا وقت آئے گا، کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے جو ایک حرف میں بھی شک کرے گا اس کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلے جو بتا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، بے شک اس میں کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، جو اس میں شک کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی جب تک تکلیف آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس کے بعد اگر وہ بندے کا امتحان ہے تو وہ امتحان ختم ہونے کے بعد اس کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ صبر کرتا رہا تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اس نے ناشکری کی اور یوں کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تجھے ہم ہی ملے تھے پریشانی میں ڈالنے کے لیے، اے اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا، معاذ اللہ یہ کفریہ جملے اگر کسی نے بولے کہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ہمیں پریشان کر دیا، معاذ اللہ، تو پھر ایسے لوگوں کی گرفت ہے، یہ لوگ امتحان میں فیل ہو گئے، پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور پکڑ کیا ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ ظلم کرنے لگے اور کوئی بندہ ظلم سہنے لگے اور وہ ظلم سہتے 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 اللہ کو پکارنے لگے، تو سمجھ لو کہ بس ظالم کی گرفت ہو گئی، اور اس مظلوم کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ مظلوم کی ہائے عرش کو ہلا دیتی ہے، مظلوم چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں صبح و فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح و فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح و فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیے کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا، اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ کی آزمائش پر کھرا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت با وضو رہا کر، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں ہی رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی پھر نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔